السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوریز بائی بادشاہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اور تمام بری آفات اور برے سایوں سے محفوظ رکھے۔ تو چلیے دوستو، اپنے آج کے خوفناک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمسکار، مجھے بھوتوں کے بارے میں باتیں کرنا اور ان کی کہانیاں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں پوری رات ان کی کتابیں پڑھتا ہوں اور سپنے میں بھی انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ وہ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائیں تو کیا میں انہیں پہچان پاؤں گا؟ اسی چکر میں ایک دن میرے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری عمر لگ بھگ اس دوران 23 سال کے قریب ہوگی۔ میں بریلی اتر پردیش کا رہنے والا ہوں۔ مجھے بہت ہی اچھے سے یاد ہے کہ جب میں بریلی سے غازی آباد کی طرف جا رہا تھا، اس دن مجھے بس پر سفر کرنا پڑا۔ اچانک سے رات میں بس ایک جنگل کے رستے پر بیچوں بیچ آ کر بند ہو گئی، کیونکہ وہ اچانک سے خراب ہو گئی۔ بس ڈرائیور بھی بہت حیران ہوا، کیونکہ اس نے گاڑی کو اچھی طریقے سے سیٹ کیا تھا اور دیکھا تھا کہ یہ کہیں سے خراب تو نہیں، اس کی مرمت اچھے طریقے سے کروا لی تھی۔ بس میں ہم کل 18 لوگ ہی سفر کر رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر آدمی ہی تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر بس کو ٹھیک کرنے میں ہی لگے ہوئے تھے۔ مجھے بہت تیز نیند آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ جب تک بس ٹھیک ہوگی تب تک میں سو لوں گا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ تبھی مجھے بس کے اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ڈرائیور یا کنڈکٹر ہوگا، لیکن جب میں نے دونوں کو بس کے اندر بیٹھے دیکھا تو میرے حواس جاتے رہے۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا، آخر یہ کون تھا جو بس کے اوپر تھا؟ یہ جاننے کے لیے میں بس کے کھڑکی میں سے دیکھنے لگا کہ تبھی مجھے اچانک ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ بہت ہی خوفناک تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ میں ایک دم سے بس کے اندر ہو گیا اور یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ کیا تھا جو میں نے بس کے اوپر دیکھا تھا۔ تبھی میں نے اپنے بغل والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا کہ بس کے اوپر کوئی ہے۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا اور وہ پھر سے سو گیا۔ میں بہت گھبرا رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اس نے بھی میری بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، کسی کو بھی وہ آواز نہیں سنائی دی جو مجھے آواز سنائی دے رہی تھی۔ دوستو، اس واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے بقیہ خوفناک واقعے کی طرف۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اچانک کسی نے بس کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ میں ایک دم سے کھڑا ہوا سیٹ سے اور دیکھا کہ کون ہے جو بس کے آگے کودا ہے۔ میں بس سے ہمت کر کے اترا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ سب بس میں بیٹھے سو رہے تھے، لیکن میں نے بس کے چاروں طرف دیکھا کہ کون تھا، پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف میرے ذہن کی پیداوار ہے، بلکہ ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ یقیناً کوئی ہے جو یہاں ہے۔ اس کا خوفناک سایہ میری سوچ میں رچ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے ہر جگہ صرف وہی دکھائی دینے لگا، لمبی لمبی ٹانگیں، اس کے لمبے لمبے ناخن۔ وہ کوئی شیطان نما تھا یا بھیڑیا تھا۔ ابھی تو میں نے اس کا سایہ دیکھا تھا تو میں اتنا ڈر گیا اور اتنا خوف زدہ ہو گیا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جاتا تو میں شاید اپنی جان کی بازی ہار بیٹھتا۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا، تبھی میں نے کچھ دور چاند کی روشنی میں کسی کو کھڑا دیکھا تو میں اس کی اور بڑھنے لگا، لیکن وہ وہاں سے نہیں ہٹا اور وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ تبھی میں نے زور سے چیخا، ہاں! تبھی بس میں موجود سبھی لوگ جاگ گئے اور بس سے نیچے اتر گئے۔ میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ تو وہ بولے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارا صرف وہم ہے اور کچھ نہیں۔ بس ڈرائیور نے مجھے کہا کہ تم گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ اور دوبارہ باہر مت آنا۔ ہم سبھی لوگ گاڑی میں بیٹھے۔ ڈرائیور نے گاڑی کو تیز رفتار میں چلایا
اور ہم لوگ جلد از جلد اس علاقے سے نکل گئے۔ وہ خوفناک سفر میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی رات کو سفر نہیں کیا، وہ بھی اکیلے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے اور خوفناک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔